عدت کیا چیز ہے ذرا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عدت کیا چیز ہے؟ اگر نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس نے طلاق دی ہے تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ عورت حائضہ ہے، اس کو حیض آتے ہیں، اس کی عدت 3 حیض ہیں۔ اس کا ذکر وہاں سورۃ البقرہ کی آیت میں ہوا ہے، اور 3 جب حیض ہو جائیں گے تو اس کی طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی، مدت ختم ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے، اور چوتھی صورت اس کا ذکر بھی یہیں آگے چل کر ہوگا سورہ طلاق میں، وہ یہ ہے کہ کسی خاتون کا کسی وجہ سے ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، وہ 14-15 سال کی ہو چکی ہے لیکن حیض شروع نہیں ہوا، 20 سال کی ہو چکی ہے، حیض شروع نہیں ہوا، تو ایسی خاتون کی عدت ہی مہینے ہوں گے، لونر منس، شمسی مہینے نہیں، جنوری فروری کے حساب سے قمری مہینے، محرم صفر ربیع الاول، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، 50 کی 55 کی ہو چکی ہیں، مینوپاز سے گزر چکی ہیں اور اب ان کا حیض بند ہو چکا ہے، تو ایسی عورتوں کی عدت بھی 3 قمری مہینے ہیں، 3 قمری مہینے ہیں۔ اور تو اچھا، اور بیوہ کی عدت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر عورت نے خلا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت صرف 1 حیض ہوگی، حیدۃ واحدہ، 1 حیض ہوگی، یہ خلا کی صورت میں ہے۔ اب یہ عدت کا مقصد کیا ہے تو ذرا ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ؟ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ایک خاص مدت کو دو۔ دیکھیے، طلاق اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی کہ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ کے نزدیک، اللہ عز وجل کے پاس سب سے ناپسندیدہ چیز حلال کاموں میں وہ طلاق ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے۔ اور دیکھیے، یہاں جب طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شوہر پریشان ہوتا ہے، بیوی پریشان ہوتی ہے، اور پھر بچے پریشان ہوتے ہیں، کبھی باپ کی طرف کبھی ماں کی طرف، عدالتوں میں جا رہے ہیں، تھانوں میں جا رہے ہیں، اور باپ کی محبت سے محروم، ماں کی محبت سے محروم، ادھر ماں روتی ہے ادھر باپ روتا ہے، تو طلاق کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن حلال ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی جیسے ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر گھر میں آگ لگ جائے اور آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ جل کر مر جائیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑکی توڑ دیتے ہیں، کھڑکی توڑ کر وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں نیچے، تو ایمرجنسی ڈور کو استعمال کرتے ہیں آپ۔ تو طلاق بھی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے آدمی ایک ناگزیر ضرورت سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جانی چاہیے۔ اب سن لیجئے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج جھگڑا ہوتا ہے تو آج طلاق نہیں دی جائے گی، بلکہ انتظار کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو طلاق نہیں دی جائے گی۔ جھگڑا ہوتا ہے فوراً مشتعل ہو کر طلاق نہیں دی جا سکتی، تو انتظار کیا جائے، اور اب دوسرے دن سوچا، تیسرے دن، چوتھے دن، 15 دن تک، اس کے بعد ہوا یہ کہ عورت ناپاک ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں، اس میں تو عورت کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے،
حیض کے ابتدائی ایام میں تو عورت کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتی، تھک جاتی ہے، تو شوہر کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیچاری کس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ نہا لے، اس کا خون بند ہو جائے اور حیض سے پاک ہو جائے، نہا لے، غسل کر لے، اور اب آپ نے پورا سنجیدگی سے غور کیا، غیر جذباتی انداز سے غور کیا پورے معاملے کو کہ مجھے طلاق دینی چاہیے یا نہیں، تو پاکی کے زمانے میں ہاتھ لگائے بغیر ایک طلاق دیں گے اس کو، ہاتھ لگائے بغیر اس کو ایک طلاق دی جائے گی، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، طلاق کا دورہ نہیں پڑے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ ہے طلاق کا مسنون طریقہ، یہ ہے طلاق کا اسلامی طریقہ، ایک طلاق دینا، حالت طہر میں دینا، اور اس طہر میں دینا جس میں صحبت نہیں ہوئی ہو۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اب 15-20 دن کے بعد اور حیض کے بعد وہ طلاق دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بیوی کی جدائی بھی اس کو ستا رہی ہے، لیکن وہ طلاق دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نفرت بہت شدید ہے، اختلافات بڑے قسم کے ہیں، اور شوہر کمپرومائز کرنا نہیں چاہتا اور بیوی بھی جھکنا نہیں چاہتی، تو ایک طلاق دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے اسی گھر میں رکھ کر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ اب آ جائیے بیوی کے رویے پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کیوں دی ہے؟ کیا میرا شوہر ظالم ہے؟ کیا مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، نشہ کرتا ہے، بد کردار ہے، بے نمازی ہے، غصے والا ہے، یا پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، یا ایک صحیح الفطرت آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، عالم ہے، نمازی ہے، شریف الطبع آدمی ہے؟ یہ مجھے جو طلاق دی گئی ہے، یہ کن حالات میں دی گئی ہے، کس نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ کیا غصے میں دی گئی ہے، جذباتی فیصلہ ہے، یا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، اور کیا اس میں میری کچھ غلطیاں ہیں؟ تو اب وہ کیا کرے گی طلاق کے بعد؟ اگر وہ خاطی ہے، گنہگار ہے، تو وہ توبہ کرے گی، استغفار کرے گی، اور شوہر سے معافی مانگی، اور کہے گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے بد کلامی کی تھی، بد زبانی کی تھی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور شوہر ویسے بھی حیض تک انتظار کرتا رہا، حیض کے بعد اس نے ایک طلاق دی ہے، تو وہ بھی 15-20 دن تک اس نے بیوی سے جدائی اختیار کر رکھی تھی، اور بیوی کی جدائی وہ گوارا کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے پاس یہ عدت کی مدت ہے جو بھی ہے۔ اچھا، یہ میں بتانا بھول گیا کہ اگر بیوی حاملہ ہے اور فرض کیجئے اس کے حیض نہیں آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیوی حاملہ ہے؟ تو حاملہ خاتون کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دو جب وہ حمل میں ہو یا پھر وہ طاہر ہو، حاملاً او طاہراً، اس میں طلاق دو۔ اور حاملہ عورت کی عدت وہ لمبی ہو سکتی ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ جس دن ڈیلیوری ہوگی اس دن عدت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب آ جائیے کہ شوہر کے رویے پہ ہم بات کرتے ہیں اور بیوی کے رویے پہ بات کرتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ میک اپ کر کے رہے، بن ٹھن کے رہے، بالوں کو سنوارے، خوشبو لگائے، شوہر کو سلام کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے لیے اچھا کھانا بنائے، اور شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ رجوع کر لے۔ شوہر کو رجوع پر بیوی مجبور کرے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی میں شوہر کی بھلائی ہے، اسی میں بیوی کی بھلائی ہے، اس میں پھر معصوم بچوں کی بھلائی ہے، بے گناہ بچوں کی بھلائی ہے اس میں۔
یہ ہے اسلام کا طریقہ کار خاندان کو بچانے کے لیے۔